بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ماہر پھر سے آپ کی خدمت میں ایک نئی ہارر سٹوری لے کر حاضر ہوئی ہوں جو بالکل سچے واقعے پر مبنی ہے، اور ہمارے اسکول کے پی ٹی آئی کی فیملی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ دل دہلا دینے والا یہ واقعہ ہمارے ذہن سے آج بھی نہیں نکل سکا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ہمارے پی ٹی آئی نور دین کا ٹرانسفر یہاں بٹگرام کے ہائی اسکول میں ہوا۔ اسکول کی عمارت ایک منزلہ تھی، جس کی بالائی منزل پر 2 کمروں کا چھوٹا سا گھر انہیں الاٹ ہوا تھا۔ یہ گھر چھوٹا تو تھا لیکن تمام ضروری سہولتوں سے آراستہ تھا۔ بٹگرام کا یہ اسکول کافی پرانا تھا اور اس کے ارد گرد ایک گھنا جنگل بھی تھا جو اپنی پراسراریت کی وجہ سے کافی مشہور تھا۔ پی ٹی آئی نوردین اپنی فیملی کے ساتھ یہاں پر شفٹ ہوئے۔ ایک بات نوردین کی بیوی جمیلہ نے محسوس کی کہ جب اسکول خالی ہو جاتا ہے تو یہاں پر انتہائی عجیب سی ویرانی پھیل جاتی ہے۔ کئی بار تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی مر گیا ہو، اور بالکل عجیب سی کیفیت دل دماغ پر چھانے لگتی، لیکن پھر وہ اپنے ان خیالات کو جھٹک دیتی۔ اس گھر کو صاف کرتے کرتے ان کی کمر دوہری ہو گئی، لیکن دل پھر بھی مطمئن نہ ہوتا۔ بچے اگلے دن ہی سے اسکول جانے لگے تو انہوں نے کچن میں جلدی جلدی سامان سیٹ کیا اور کھانا پکانے کی تیاری میں جٹ گئیں۔ سبزی اور چھری لے کر وہ باہر برآمدے میں آئیں اور پھر ٹماٹر لینے کے لیے وہ دوبارہ کچن میں گئیں، لیکن جب ٹماٹر لے کر واپس آئیں تو دیکھا کہ وہاں اب چھری نہیں تھی۔ وہ بے حد حیران ہوئیں کہ چھری کہاں گئی۔ گھر میں اس وقت کوئی بھی نہ تھا کہ جو شرارت سے چھری لے کر جاتا۔ سب بچے سکول تھے اور نوردین بھی ڈیوٹی پر تھے۔ اسی دوران سکول کے گراؤنڈ سے بچوں کے شور کی آواز بلند ہوئی تو وہ فوراً بالکونی سے نیچے جھانک کر دیکھنے لگی، لیکن گراؤنڈ میں تو انہیں کوئی بچہ نظر نہ آیا، بلکہ اس وقت کلاس روم میں ٹیچرز موجود تھیں تو وہ بے حد حیران ہوئیں کہ ابھی تو اتنا شور بلند ہوا تھا جیسے ریسیس ہو گئی ہو، لیکن بچے تو سب کلاس روم میں موجود تھے اور ان کے ساتھ ٹیچرز بھی تھیں، تو وہ اس صورتحال پر جز بز ہو گئیں۔ یہ اسکول کافی بڑا تھا، جس کے دائیں بائیں قطار میں کمرے ہی کمرے تھے اور درمیان میں ایک بڑا سا مستطیل شکل کا گراؤنڈ تھا۔ ریسیس کے وقت بچے یہاں کھیلتے اور بیٹھ کر لنچ بھی کرتے۔ اس گراؤنڈ کے بالکل ایک طرف ہٹ کر برگد کا بہت بڑا سا درخت بھی تھا، جس کی شاخیں اس گھر کی بالکنی کو بھی چھوتی تھیں۔ اچانک ان کی نظر جب اس درخت کی طرف گئی تو انہیں لگا جیسے کوئی سیاہ رنگ کی چیز نے حرکت کی ہو، مگر کسی چھلاوے کی طرح وہ اب نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ وہ کافی دیر تک اسے درخت میں ڈھونڈتی رہیں اور پھر اسے نظر کا دھوکہ سمجھ کر وہاں سے پلٹ کر آئیں۔ چھری کی تلاش میں کچن کی طرف جانے ہی لگی تھیں تو دیکھا چھری تو اپنی جگہ پر ہے، تو وہ حیران رہ گئیں۔ کمال ہے، میری نظریں کیا اس قدر کمزور ہوتی جا رہی ہیں کہ سامنے رکھی چیز دکھائی ہی نہیں دیتی۔ میرے خیال میں صرف نظریں کمزور نہیں ہوئیں بلکہ اب کان بھی بجنے شروع ہو گئے ہیں۔ وہ ماتھے پر ہاتھ مار کر بڑبڑائیں اور پھر فٹافٹ سبزی کاٹنے لگیں۔ وہ سبزی بنا ہی رہی تھیں کہ باتھ روم کا دروازہ زوردار آواز سے بجا تو وہ اچھل پڑیں۔ وہ فوراً کچن سے باہر نکلیں تو واش روم کے دروازے سے زویا نکلتی دکھائی دی، اور وہ اسے دیکھتے ہی فوراً بولیں، امی کیا پکایا ہے؟ سبزی بنا رہی ہوں، ماں کے جواب پر زویا برا سا منہ بناتے ہوئے سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے نیچے جانے لگی تو جمیلہ کو اس کی جلد بازی پر حیرت ہوئی۔ وہ چولہا آہستہ کر کے ظہر کی نماز کے لیے وضو بنانے لگی۔ جائے نماز بچھا کر ابھی نیت باندھنے ہی لگی تھیں کہ انہیں کچھ جلنے کی بو آئی تو وہ بھاگتے ہوئے کچن میں گئیں تو دیکھ کر دل دہل گیا کہ چولہے کی فلیم فل کھلی ہوئی تھی اور اس کے شعلے دیگچی کے سر کے اوپر سے بھی بلند ہو رہے تھے۔ انہوں نے فوراً چولہا بند کیا اور دیگچی سے ڈھکن ہٹایا تو سالن سارا کا سارا جل چکا تھا اور پورے کچن میں عجیب سا بدبودار دھواں بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے فوراً کچن کی ونڈو کھولی اور دیگچی میں آدھا گلاس پانی ڈالا
اور پھر پریشانی کے عالم میں کھڑی ہو گئیں۔ یہ فلیم کیسے تیز ہو گئی؟ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ میں فلیم آہستہ کر کے گئی تھی۔ یہ کیا ماجرا ہے بھائی؟ وہ سر پکڑ کر کھڑی ہو گئیں۔ بچوں کے آنے میں صرف آدھا گھنٹہ رہ گیا تھا۔ یا اللہ، میں اب اتنی جلدی میں کیا بناؤں؟ پھر انہوں نے فٹافٹ چاول بھگوئے اور دوبارہ تڑکا بنانا شروع کیا، اور پھر اس میں چاول ڈال کر سلاد تیار کرنے لگیں۔ اچانک انہیں نماز کا خیال آیا۔ اوفو، ان کاموں میں نماز رہ گئی۔ وہ کڑھنے لگی۔ چلو قضا پڑھ لوں گی، اور پھر سے اپنے کاموں میں مشغول ہو گئیں۔ اسکول میں چھٹی ہو گئی اور بچوں کی کان پھاڑنے کی آوازیں اوپر تک آنے لگیں تو انہوں نے فوراً دسترخوان لگایا اور کھانا چن دیا۔ ان کے 4 بچے تھے، 3 لڑکے اور 1 لڑکی۔ چاروں ایک ساتھ گھر آئے اور سلام کر کے منہ ہاتھ دھونے لگے۔ امی، لگتا ہے تڑکے والے چاول بنائے ہیں۔ زویا نے آنکھیں مٹکائیں تو انہوں نے تھکے تھکے انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ ہاں بھائی، تمہاری پسند کا کھانا بنا ہے آج۔ پھر وہ ٹھہر کر پوچھنے لگیں، زویا، کیا اسکول کا باتھ روم نہیں ہے؟ کیا مطلب امی؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ بھائی، تم بھاگتے ہوئے اوپر باتھ روم کرنے آئی تھیں تو اس لیے پوچھا۔ نہیں تو میں کب آئی امی؟ اور ہمارے اسکول کے باتھ روم تو بہت ہی صاف ستھرے ہیں، مجھے اوپر آنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو جمیلہ زویا کی بات پر ٹھٹکی۔ زویا، بری بات، جھوٹ نہیں بولتے، تم آئی تھی ریسیس میں۔ تو وہ پلیٹ میں چاول ڈالتے ڈالتے رک گئی اور غور سے اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگی۔ امی، میں نہیں آئی، آپ کو کیسے یقین دلاؤں؟ اچانک نوردین بھی اسی وقت آ گئے۔ ہاں بھائی، کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ تو جمیلہ خاموش ہو گئی، لیکن بار بار وہ زویا کو دیکھنے لگتی جو اس ستمبر کو پورے 16 کی ہو جائے گی۔ لیکن اس سے پہلے اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو آج کیوں بول رہی ہے؟ پھر اچانک نوردین کی وجہ سے باتوں کا رخ مڑ گیا اور بچے اسکول کے پہلے دن کے حوالے سے اپنی اپنی باتیں بتانے لگے۔ لیکن جمیلہ کی بھوک مر چکی تھی۔ وہ برتن اٹھا کر کچن کی طرف گئیں تو سبھی بچوں نے اپنا اپنا ہوم ورک کرنا شروع کر دیا، اور شام ہوتے ہی وہ سب سونے کے لیے لیٹ گئے۔ پورے 12 بجے زویا کی آنکھ شدید پیاس سے کھلی تو وہ برآمدے میں آئی، لیکن بالکونی کے پاس اپنے تینوں بھائیوں کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی کہ اتنی رات یہ تینوں یہاں بالکونی میں کیا کر رہے ہیں۔ زویا نے انہیں پکارا تو وہ تینوں ایک ساتھ پلٹے تو ایک دم زویا کے جسم سے جیسے جان کسی نے کھینچ لی۔ ان تینوں کی آنکھیں بالکل سفید ہو رہی تھیں، چہرہ بالکل سیاہ پڑ چکے تھے اور ہاتھ پیر مڑے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر زویا زور سے چیخی تو اس کی امی ابو بھاگتے ہوئے اس کے پاس آئے۔ انہوں نے زویا کو ایک دم سے اپنے سینے سے لگا لیا تو زویا رونے لگی۔ ابا، بھائیوں کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ تو بالکل بھوت بن گئے ہیں۔ تو جمیلہ پریشان ہو کر زویا سے کہنے لگی، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تمہارے بھائی تو اندر کمرے میں سو رہے ہیں۔ زویا نے ایک دم پلٹ کر بالکونی کی دیوار کی طرف دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ امی، میرا یقین کریں، ابھی تینوں یہاں کھڑے تھے۔ زویا، تم نے کوئی خواب دیکھ لیا ہوگا بیٹا، چلو چل کر سوتے ہیں۔ اور یوں اکیلے باہر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے ساتھ لے کر آتی۔ اس کی ماں نے سرزنش کی تو وہ آنسو پونچھتے ہوئے ان کے ساتھ کمرے میں آ گئی۔ لیکن زویا کو ایسا لگا جیسے اس کمرے میں ان دونوں کے علاوہ بھی کوئی آیا ہے۔ اسے کسی کی موجودگی کا شدید احساس ہونے لگا۔ اچانک اسے اپنے کانوں کے پاس کسی کے ہنسنے کی آواز آئی اور پھر ایسے لگا جیسے کوئی دانت پیس رہا ہو۔ اس نے گھبرا کر اپنی ماں کی طرف دیکھا، لیکن وہ تو کمرے میں نہ تھیں۔ اچانک کمرے کا پنکھا خود بخود چلنے لگا اور کمرے کی لائٹ آن آف ہونے لگی۔ پھر اسے روشن دان میں کوئی سیاہ سی چیز بیٹھی ہوئی دکھائی دی جس کے پاؤں مڑے ہوئے تھے، اور وہ اشارے سے زویا کو اپنی طرف بلا رہی تھی۔ زویا یہ منظر دیکھ کر کمرے سے باہر بھاگی تو دوسرے کمرے سے اس کے بھائیوں کی چیخنے کی آوازیں بھی آنے لگیں۔
وہ دوڑ کر ان کے کمرے میں گئی تو دیکھا کہ امی اور ابو دونوں ہی اونچی اونچی آواز میں چاروں کل پڑھ رہے تھے۔ زویا کو کپ کپاتے دیکھ کر انہوں نے اسے اپنے قریب بلایا تو زویا نے روتے ہوئے بتایا کہ وہ ساتھ والے روشن دان میں کوئی انتہائی خوفناک سی چیز بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے پاؤں بھی مڑے ہوئے ہیں۔ تو اس کی والدہ نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کی تلقین کی اور اس سے کہا کہ آیت الکرسی پڑھتی رہو۔ پھر وہ سب ایک ہی کمرے میں لیٹ گئے، لیکن نوردین اور جمیلہ کو یہ سوچ کر بالکل بھی نیند نہیں آ رہی تھی کہ ان کے چاروں بچے بہت بری طرح سے ڈر گئے ہیں۔ اگلی رات پھر 12 بجے زویا کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس کے جسم سے کوئی کھیل رہا ہے۔ کسی کے کھردرے ہاتھ اسے اپنے جسم کے نشیب و فراز پر محسوس ہوئے تو وہ خود میں سمٹ سی گئی۔ اس نے چادر کھینچ کر اپنے سر تک کی کہ اچانک کسی نے وہ چادر زور سے اس کے بدن سے کھینچ کر اتاری اور پھر وہ چادر اسے کمرے میں اڑتی نظر آئی تو ڈر کے مارے وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور خوف کے مارے اس کا خلق خشک ہو گیا جب اپنے بالکل سامنے ایک انتہائی بدصورت شکل کا مرد بیٹھا ہوا دیکھا، جس کا چہرہ بالکل سیاہ اور آنکھیں لال انگارہ تھیں اور وہ اسے گھورے جا رہا تھا۔ خوف سے زویا چیخ بھی نہ سکی اور وہیں گر گئی، لیکن اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں جس سے وہ یہ دیکھ رہی تھی کہ وہ مرد نماجن اس کے اوپر سے ہوتا ہوا اب پنکھے پر چڑھ گیا ہے اور اب وہ عین زویا کے اوپر الٹا لٹک رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر زویا کی آنکھیں بند ہو گئیں اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ اسی رات اس کے تینوں بھائی بھی شدید ڈرے، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ نوردین اور جمیلہ ایسی صورتحال میں سوئے رہے اور انہیں بالکل بھی جاگ نہ آئی۔ تو اگلے دن بچے ان سے شکوہ کرنے لگے تو بچوں کی بات سن کر وہ دونوں انتہائی پریشان ہو گئے کہ چاروں بچے ایک ہی بات کر رہے ہیں اور شدید ڈرے ہوئے ہیں، لیکن وہ اتنے بے خبر کیسے سو سکتے ہیں؟ یہ بات ان کی سمجھ سے بالاتر تھی۔ پھر ایسے واقعات کی شدت تیز ہونے لگی۔ وہ مخلوق جو بھی تھی، ایک بات تو کنفرم تھی کہ وہ بڑوں کو کچھ نہیں کہہ رہی تھی، بس بچوں کو ہی ڈرائے جا رہی تھی۔ نوردین نے اس کا ذکر جامع مسجد کے امام صاحب کے سامنے کیا تو انہوں نے کچھ تعویذ بچوں کے لیے دیے جو انہوں نے اپنے بچوں کے گلے میں ڈال دیے، لیکن جوں ہی رات ہوتی وہ تعویذ خود بخود ان کے گلے سے غائب ہو جاتے۔ اب تو ان کے بچوں کی چارپائیوں پر اکثر خون کے چھینٹے بھی پڑنے لگے۔ دن بدن ان کے بچے پہلے سے زیادہ کمزور اور پیلے پڑ گئے تھے۔ وہ اب اپنی من پسند پکی ہوئی چیز بھی شوق سے نہ کھاتے اور ہر وقت ڈرے سہمے رہتے۔ اور پھر ایک رات ان میاں بیوی پر قیامت ہی ٹوٹ پڑی۔ ٹھیک 12 بجے ان کے تینوں بیٹوں نے چھت سے چھلانگ لگا دی اور سیدھا اسکول کے گراؤنڈ میں آ کر گرے، جس سے ان کے سر پھٹ گئے اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ صبح جب نوردین کی آنکھ کھلی تو تینوں بیٹوں کو کمرے میں موجود نہ پا کر وہ فوراً اٹھے، اپنی بیوی اور بیٹی کے کمرے میں آئے تو وہ وہاں پر بھی نہ تھے۔ تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ ان کے تینوں بیٹے آخر اتنی صبح کہاں چلے گئے۔ اچانک بالکونی میں وہ آئے تو نیچے کا منظر دیکھ کر ان کا سانس رک گیا اور وہ پوری قوت سے چلائے۔ ان کی چیخیں سن کر ان کی بیوی اٹھ کر باہر آئی اور جب انہوں نے بھی بالکونی سے نیچے دیکھا تو وہ بھی اپنی چیخیں نہ روک سکیں۔ وہ دونوں بھاگتے ہوئے نیچے گئے، لیکن اس وقت تک ان کے بچے ختم ہو چکے تھے۔ وہ انہیں لے کر فوراً ہاسپٹل پہنچے۔ ڈاکٹروں نے ان کی موت کی تصدیق کر دی تھی۔ ان دونوں میاں بیوی کی تو پوری دنیا ہی اجڑ گئی۔ نوردین اس واقعے کے بعد بہکی بہکی باتیں کرنے لگے اور ان کا ذہنی توازن خراب سا ہو گیا تو انہیں اسکول والوں نے ملازمت سے فارغ کر دیا۔ ادھر جمیلہ اس صدمے سے سنبھلی نہ تھی کہ زویا کی طبیعت آئے دن خراب رہنے لگی۔ اس سے پہلے کہ زویا کو کچھ ہو جاتا وہ اسے لے کر اپنے خاوند کے ساتھ آبائی گاؤں چلی گئیں، لیکن وہاں جا کر بھی زویا کی طبیعت نہ سنبھلی
ان کے شوہر اپنے بیٹوں کے غم میں گھل گھل کر فوت ہو گئے۔ جمیلہ نے اپنی بیٹی کا ہر طرح کا علاج معالجہ کرانے کی کوشش کی، تعویذ گنڈے، پڑھائی، سب کچھ کروا کے دیکھ لیا، لیکن اس پر جس جنذات کا قبضہ تھا وہ ختم نہ ہو سکا۔ جہاں بھی اس کی شادی کی بات چلتی تو لڑکے والے انکار کر دیتے۔ زویا جو کبھی انتہائی خوبصورت لڑکی تھی، اب ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی تھی۔ اس پر جس جن کا سایہ تھا وہ اسے چھوڑنے پر تیار نہ ہوا۔ پڑھائی سے وقتی فائدہ تو ہوتا تھا، لیکن پھر اس کی وہی حالت ہو جاتی۔ جمیلہ آنٹی کو ان پے در پے صدمات نے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا۔ ان کے اور زویا کے بارے میں جب بھی ہمیں پتہ چلتا ہے تو دل دکھ سے بھر جاتا ہے کہ کیسے جنات کی شیطانی طاقت نے ایک ہنستے بستے گھر کو اجاڑ کر ویران کر ڈالا۔ اس لیے پیارے لوگوں، جب بھی کسی جگہ جاؤ تو وہاں نماز اور ذکر اذکار کا اہتمام ضرور کرو، تاکہ منفی طاقتیں آپ کو یا آپ کے پیاروں کو اپنے کنٹرول میں لا کر نقصان نہ پہنچا سکیں۔ امید کرتی ہوں کہ یہ سچی خوفناک کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیا کریں۔ اگر ہماری کہانیاں آپ کو پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل ہارر سٹوری ود ماہر کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں پھر ایسی مزید سچی کہانیوں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔